علی بھائی، کیا تمام مکاتب فکر کے ماڈریٹ علماء کے ساتھ مل کر اتحاد امت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم بنانا ممکن ہے، یا پھر آپ ایک دوسرے کو غلط کہنے پر اکتفا کریں گے؟ ایک دوسرے کو پہلے تو جو وہ کہہ رہے ہیں نا جی، ان سے پوچھے نا. ہمارے غلط کہنے اور دوسروں کے غلط کہنے میں فرق ہے. ہم غلط بھی کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، گالیاں بھی کھاتے ہیں، اپنے خلاف تقریریں بھی سنتے ہیں، پھر بھی جناب اسی امام کے پیچھے اگلی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ تو ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے ہیں. فرق دیکھا آپ نے؟ رہا اتحاد امت کا پلیٹ فارم، اس کو تو میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں. پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے آپ، کیا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہیں؟ ابھی جو کمزور گول کیپر میدان عمل میں سارے فرقوں نے اتارے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو کہانیاں کرا رہے ہیں کہ نہیں یہ تو نیچے پبلک ذرا زیادہ فتنہ کرتی ہے اور انجینئر صاحب اٹھاتے ہیں، ہم تو آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہے. ہاں مجھے پتا ہے پیار محبت کا رشتہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے کوئی ایک پولیٹیکل جماعت بنا کے نا اس عوام کی چمڑی اتارنی ہوتی ہے اور حکومت میں قبضہ کرنا ہوتا ہے. پھر سب آپ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس وقت جب ہماری چمڑی اتارنی ہوتی ہے، ورنہ تو آپ اکٹھے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آج کل ذرا لوگ جذباتی ہو گئے ہیں، پرانے ہمارے بزرگ تو ماشاءاللہ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے. نا پرانیاں گلاں نے نہیں کرتے تھے، اور اس کا ہم نے ثبوت دے دیا. عرض کر دیں بات یہ کہ 1905 میں امام احمد بریلوی المتوفی 1340 ہجری نے ایک کتاب لکھی ہے، حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. یہ کتاب کا نام ہی بتا رہا ہے کہ کتنی میٹھی باتیں اس میں لکھی ہیں. اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے نا وہ تو آپ پڑھ نہیں سکتے. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان آفاق لعین کے ماننے والے ہیں. پھر اینڈ پہ جا کے لکھتے ہیں کہ میں نے جتنے علماء کے نام لکھے ہیں ان کی باتوں کے اوپر فتوے لگائے ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور اجماع امت ہے کہ یہ سب کے سب واجب القتل ہیں. یہ مرتد لکھا نا، تو مرتد کی سزا تو واجب القتل ہی بتاتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ تو واجب القتل ہے. کتاب کا نام یہ ہے. اس کے جواب میں 1906 میں دیوبند والوں جن کے اوپر فتوے لگے تھے، غلام احمد قادیانی پہ بھی ایک فتویٰ تھا، باقی علماء دیوبند پہ تھے. 5 فتوے تھے ٹوٹل، 4 علماء دیوبند پہ اور 1 غلام احمد قادیانی پہ. اب یہ کتاب جب حسام الحرمین گئی، اس وقت کے صوفی حرمین کے انہوں نے تقریزیں لگا دی کہ آپ تو مجدد ہیں 14ویں صدی کے. تو انہوں نے پھر 1906 میں نا ان کے پاس علماء عرب نے 26 سوالات بھیجے دیوبند مدرسے میں کہ یہاں سے احمد بریلوی صاحب نے بتایا کہ آپ کے تو یہ فاسد نظریات ہیں، آپ ذرا بتائیں آپ کے عقیدے کیا ہیں. تو مہربانی کی 35 علماء دیوبند نے سائن کیے ہیں، انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب. تو کتاب لکھی خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے، جو شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے نا، ان کے پیر صاحب ہیں خلیل احمد سہارنپوری. ان کے حوالے آپ کو فضائل اعمال میں لکھیں گے، میرے شیخ خلیل احمد سہارنپوری فضائل اعمال میں بھی موجود ہے. انہوں نے کتاب لکھی. اب چلیں وہ کہتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں جی وہ جی اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو آپ اس کو پھول پیش کریں، یہی کہانی کراتے ہیں نا. اکرام مسلم کی بھی بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا اکرام مسلم کیا؟ انہوں نے کتاب کا نام رکھا المحند علی المفنت. وہ تھا حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. انہوں نے رکھا ہند کی تلوار. عرب کے ملکوں میں ہند کی تلوار مشہور تھی. المحند، ہند کی تلوار، علی المفند. مفند کہتے ہیں ایک ایسے بوڑھے شخص کو جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو، پاگل بابا، سٹھایا ہوا بابا. المحند علی المفند، یہ میٹھی میٹھی بات. ذرا کتاب کا نام دیکھیں، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے بزرگوں علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا جیسا کہ شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. ہائے 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 نا، یہ میٹھی میٹھی باتیں. اور اللہ کا شکر ہے، امت پہ احسان ہے کہ 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی. دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ عقیدے رکھے. اس کتاب سے اگر کوئی اعلان برات کرتا ہے نا پھر وہ دیوبندی نہیں ہے. اگر میں دیوبندی بھی اور میں المحند کے عقیدوں کو نہیں مانتا ہوں، وہ دیوبندی نہیں ہے. جس طرح آج کل کچھ کمزور گول کیپر سامنے ہے کہ نہیں جی نہیں جی وہ ضرورت نہیں ہے. اب وہ بھاگ رہے ہیں. وہ بھاگے کیوں ہیں؟
کہ 1906 میں تو آئی المحند علی المفند، میں نے اس کتاب کا نام پھر چینج کر دیا، اس کا نام میں نے رکھا ہے المفند علی المفند. ایک بابا دوسرے بابے ہوتے چاٹ دوڑے ہیں، ایک بابے دوسرے بابے ہوتے ہیں. ہاں تو آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ جس نے احمد بریلوی کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ کیا ہے، وہ کہے گا وہ سب سے بڑا مفند تو وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ یعنی معاملات چلتے رہے ہیں. اب سر اس کا ایک اگلا ورژن آ گیا، المحندث علی المفند. ایک کلپ بنانا یوسف بھائی، اس کلپ کا نام ہوئے گا المحندث علی المفندین. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو نا عربی میں، تو المحندث علی المفند، اور جمع کریں گے تو مفندون جمع ہوتی ہے نا، علا کی وجہ سے وہ اس کی زیر آ جائے گی حرف جر میں سے، تو وہ المحندث علی المفندین. تو اب ہم نے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی یہ دیکھو آپ کے بزرگ تو یہ کچھ کرتے رہے ہیں، آپ کس منہ سے ہمیں جو اخلاقیات کا درس دیتے ہو؟ آپ کے تو سارے بزرگ یہ کچھ کرتے رہے. انہوں نے تو اس طریقے سے یعنی معاملات کو ہائی جیک کیا ہے. آج اب ہم باتیں تو اب آ جائیں آپ اتحاد امت کی طرف. ایسی صورتحال میں انجینئر محمد علی مرزا کو گیون سرکمسٹانسز اللہ نے، میں اس دنیا کا باشندہ ہوں کہ میری پیدائش سے پہلے جنگ جمل صفین نہروان ہو چکی ہے، اختلافات عام ہیں، سنی شیعہ 2 ڈویژن ہو چکی ہیں، سنیوں میں بھی 4 فرقے، حنفی شافعی مالکی حنبلی بن چکے ہیں، پھر حنفیوں میں بھی جو ہے نا وہ 2 فرقے ہیں، حنفیہ دیوبندیہ، حنفیہ بریلویہ. ٹھیک ہے، اور پھر جو دیوبندیوں کے اندر اپنے جو فرقے ہیں حیاتی مماتی وہ الگ سے. اتنے فرقوں میں جو بندہ آنکھ کھولے اور وہاں پہ وہ بات کرے کہ یار اس معاملے میں یہ صحیح، اس معاملے میں یہ صحیح، اس معاملے میں یہ صحیح، اس معاملے میں فلاں غلط، تو وہ اتحاد امت ہی تو کروا رہے ہیں. اور سر اللہ کی وجہ سے ہم نے تو وہ اتحاد امت کروایا ہے کہ جو آپ خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے. آج تک آپ نے سوچا تھا کہ کوئی بریلوی کسی دیوبندی بزرگ کے حق میں کلپ چڑھا دے؟ تو چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیوبندی بریلویوں کے حق میں چڑھا رہے ہیں میرے خلاف. ٹھیک ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں اور چلو یار کوئی دیوبندی تو کوئی فرقہ بھی ہے تو وہ کتوں آ گیا ہے؟ سر تسی کدھروں آئے ہو؟ تانوں پوچھنا چاہیے، اسی تو شروع تو ہیں. وانا اول المسلمین ہوا سماکم المسلمین. آپ کے بزرگوں نے دین کا بیڑا غرق کیا تھا. یہ کتابیں ہم نے کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی، آپ کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی. تو آپ بابوں کو مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے. صرف ان بابوں کو مانے جو کتابوں کو مانتے. جو کتابوں کو نہیں مانتے ان کی بزرگی کیا؟ تو اتحاد امت میرے بھائی ہم حامی ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اتحاد امت ہو کہ ہمارے بابے کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ. ہمارا اتحاد امت الٹ ہے کہ اپنا پہلے چھوڑو، دوسرے کو بھی تھوڑا بہت چھیڑ کے دیکھو. کچھ باتیں بریلویوں کی صحیح ہوں گی، کچھ دیوبندیوں کی، کچھ اہل حدیث کی، کچھ شیعہ کی، اور کچھ منکرین حدیث کی بھی صحیح ہوں گی، اور کچھ غامدی صاحب کی بھی صحیح ہوں گی. چیک کرو سب کو، اپنا پہلے چھوڑو. یہ کہتے ہیں تو سر یہ اتحاد امت قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے بابے کو غلط نہیں کہوں گا. تو پھر میں کس کے اوپر؟ اتحاد امت جو قرآن نے سکھایا وہ ہے کامن ٹرمز کے اوپر. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب ہم اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں سوائے ایک اللہ کے، ایک اللہ کو پوجیں. تو یعنی نظریات کے اوپر اکٹھے ہونا ہے، بابوں کے اوپر نہیں ہونا. کتابوں پر اکٹھے ہونا ہے، تعلیمات پر اکٹھے ہونا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہم تعلیمات ڈیفرنٹ رکھیں گے، تو آپ پھر اکٹھے کر کے دیکھ لیں ان کو. تو یہ والا اتحاد امت نہیں ہونا. اور میں علماء کے ساتھ اللہ کے فضل سے رابطے میں رہتا ہوں. میں نے بتایا تمام مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ رابطے ہیں، لیکن لوگ جرت نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتاؤں میں علماء کے لیے اتنا لینیئنٹ ہوں کہ یہاں پہ جرنل سے لے کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججوں تک کے فون آتے ہیں، منتیں مارتے ہیں کہ علی بھائی سے صرف 1 منٹ کے لیے بات کروا دیں فون پہ، ہم نے آواز سننی ہے. نہیں کرتے بات. نہ کسی ریڈی بان کے لیے کریں گے، نہ کسی جرنل سے بات کریں گے، نہ کسی جج سے بات کریں گے. جس نے آنا اتوار والے دن ادھر آئے. ایک کرائٹیریا رکھا ہے صاحب کے لیے. لیکن اس کرائٹیریا میں اتنا سٹرکٹ ہونے کے باوجود میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر کسی عالم دین کا فون آ جائے، اس سے نہیں پوچھنا اس کے مرید کتنے ہیں، یا وہ کہ ایک چھوٹی سی مسجد کا امام ہے یا کسی مدرسے کو چلا رہا ہے. اگر کوئی عالم دین فون کرے اس کا نمبر نوٹ کرنا ہے، اور جیسے ہی میں اویلیبل ہوں مجھے اس سے بات کروانی ہے. اور یہ ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتا ہوگا میں اتنا ریگارڈ کرتا ہوں علماء کا. میری جو مخالفت ہے علماء سو کے ساتھ ہے. اب جو بندہ بریلوی ہو کے مجھے کہہ رہا ہے کہ انجینئر صاحب ہم آپ کی ساتھ ہیں
لیکن کیا کریں, ہم اس سسٹم سے بغاوت نہیں کر سکتے, اپنے اسٹوڈنٹس تک بات پہنچا رہے ہیں. ایک دیوبندی مفتی فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم اپنے لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن سامنے نہیں آ سکتے. تو میں تو اتنی محبت کرتا ہوں. تو اس ویڈیو کے وساطت سے بھی, اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ جعلی کام ہے, تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی مولوی فون کر کے چیک کر لے, لیکن انہیں کام نہ ہوئے کہ کوئی ہوئے جج تے مولوی بن کے فون کرے. جھوٹ نہیں مارنا, ایک کام نہیں کرنا, جھوٹ کا انجام برا ہی ہوتا ہے. تو آپ فون کر کے دیکھ لیں. باقی ملتے سب کو ہیں, لیکن وہ آپ کو سنڈے والے دن زور کی نماز یہاں پڑھنی ہوگی بلا ناغا. ہر سنڈے والے دن یہاں جیلم میں قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جیلم میں اویلیبل ہوتا ہوں, آپ آئیں تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی. تو اتحاد امت کی اللہ کے فضل سے کوششیں کر رہے ہیں, اور سب کے لیے دوستی کا ہاتھ ہے. مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, اور میں آپ دیکھیں میرے خلاف ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سینکڑوں کلپ بنائے, میں جواب بھی نہیں دیتا ہوں. میں صرف ان لوگوں کے کلپس کے جواب دیتا ہوں کہ جن کا فتنہ عالمی ہوتا ہے. یعنی کوئی بندہ ایسا ہے نا جس کی ویورشپ لاکھوں میں ہے, تو اب مجھے پتا ہے یہ لاکھوں لوگوں تک گمراہی پہنچے گی, اس کے لاکھوں سبسکرائبر ہیں, تو میں پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ یہ گمراہی پھیلے نہ. اور جو گلی بولنے والے ہیں صرف اپنی مشہوری کے لیے, رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا سر, وہ گالیاں بھی نکالیں, میں نے کبھی جواب نہیں دینا. ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیا, پبلک خود فیصلہ کر رہی ہے, اور اکثر نیچے لوگ خود ہی جواب دے دیتے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ چڑھاتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں. یہ سر آپ اس وقت کر سکتے تھے جب یہ دعوت عالمی لیول پہ پھیلی نہیں تھی. اب یہ ایسی پھیل چکی ہے کہ آپ اگر کریں گے بھی نا تو آلریڈی لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے نظریات کیا ہیں. اب آپ سر لیٹ ہو گئے, اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر تقدیر غالب کی ہے کہ آپ نے بہت شروع میں اس فتنے کو اس طریقے سے دبایا نہیں ہے. اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ علماء بھی یوٹیوب کم ہی استعمال کرتے تھے, تو پھر بھی جب اللہ نے اٹھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مردے میں سے بھی زندہ نکال لیتا ہے. تو اتحاد امت کا کام ہم کر رہے ہیں, آپ دیکھ لیں سب کو اکٹھا کر دیا ہم نے. اور پھر وہ کلپ چڑھاتے ہیں جی سارے علماء کا اجماع امت ہے علی کے خلاف. تو سر اس کی میں پھکی دیتا ہوں کہ ساری عوام الناس کا آپ علماء کے خلاف بھی اجماع امت ہو چکا ہے. تو اجماع تو ہوتا ہے عوام کا, علماء کا تو اجماع ہی نہیں ہوتا. اگر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب کی عوام کہہ رہی ہو کہ یار مولوی 2 نمبر ہوندے نے, تو اجماع کس کے اوپر ہوا ہے؟ میرے اوپر کبھی آیا کہ چندے کھاندے نے انجینئر صاحب 2 نمبر نے؟ نہیں, علماء کے لیے باتیں ہیں. تو اجماع تو ان کے خلاف ہوا ہے. ان کے اجماع کو تو اٹھا کے پرے پھیر دیے امت نے. 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کے دور میں 4 مسلح انہوں نے ڈالے حرم شریف کے اندر, اب اٹھا ہی لے گئے نا. یہ کہتے ہیں تقلید پہ اجماع ہے, یہ 4 مسلوں میں بھی 400 سال تک اجماع کر کے بیٹھے تھے, تو اجماع ٹوٹ گیا تھوڑا. ایسا پجیا کہ ہوں تسی منہ چھپاندے پھر ہو کہ 4 مسلح. وہ مسلم والا بھی میرا کلپ دیکھ لینا, میں نے کئی ایک ٹروتھ ریویل اس کے اندر کر دی ہیں. کبھی کہتے ہیں حملی مسلح. ابھی میں نے یوسف بھائی کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے, ایک کلپ یہ چڑھائیں گے انشاءاللہ. اس کلپ کا عنوان ہوگا مفتی حنفی اور مسلح حنبلی. کیسا ہے اتحاد امت. تو اس میں وہ میرے کلپ اور وہ جو مولانا ایک صاحب ہے نا ایک, ان کے کلپ کو جوڑ کے تو وہ پبلکلی, ایک تو ویسے ایک کلپ آیا ہے نا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے بھی توبہ کر لی. جو کتابیں ان کی مان تھیں کہ ہماری عقیدے کی بنیادی کتاب ہے المحنت علی المفند, آج اس سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو سر پھر میں صحیح کہتا ہوں نا کہ لوگوں کو تو اپنی بری اولاد کی وجہ سے منہ چھپانے پڑتے ہیں. آپ کے بزرگ ایسے ہیں کہ ان بزرگوں کے کرتوت کی وجہ سے اس اولاد کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اللہ نے برات کر دیا ہے. ایک مفتی صاحب کا میں نے کلپ دیکھ رہا ہوں, ان کا جی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم کب کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھیں. تو سر یہ باتیں آپ, اس کا مطلب یہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو قرآن حدیث نہیں آتا تھا, اللہ نے برات کر دیا. لیکن اب تو عوام کو پتہ چل گیا ہے. یہ یاد رکھیے گا, if there is no al-muhannad al-mufannad, there is no دیوبندیت on the face of earth. Mind it. اگر المحنت سے لانے پر آتا ہے تو دیوبندیت فرقہ ختم. If there is no crucifixion, no Christianity. اگر تسلیس ہی پاپ کہتے ہیں تسلیس جعلی ہے تو کرسچینٹی ختم. المحنت ختم, دیوبندیت ختم. اور اللہ کے وجہ سے آپ کو مبارک ہو. آپ نے مجھے گولڈن جوبلی کی مبارک دی تھی, میں آپ کو فرقوں کے خاتمے کے اوپر مبارک دیتا ہوں. 2 فرقے تھے بہت پہلے مبارک ہو گئے سن نا, اہل حدیث تے شیعہ تھے بہت پہلے مک گئے سن. دیکھ لو نا, شیعہ دے چینل تے بھی ساڑھے کلپ چڑھے ہوندے نے, ٹھیک ہے نا. انہاں کول کوئی مولوی نہیں کو جو پیش کر سکن اپنے کوئی علمی گل کرنے والا. تے 2 فرقے پہلے مک گئے سن. بریلوی تو خیر میرا ایک سمجھے, ان سے تو مجھے خاص عقیدت ہے نا, میرا تو جینز بریلویت کے ہے نا, تو وہ تو مجھے میری اس دعوت کو سب سے زیادہ بریلویوں نے سپورٹ کیا ہے. تو اس لیے میں بریلویوں کے ساتھ میری وہی عقیدت ہے
جو نبی علیہ السلام کی قریش مکہ کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے نا. تو اور پھر دیکھ لینا حضور کی عقیدت بالکل جسٹیفائی تھی. سر رومن اور پرشین امپائر پھر قریش مکہ نہیں الٹی ہے نا، جنہوں نے پوری زندگی مخالفت کی ہے. خالد ابن ولید نے 19 سال تک اسلام نہیں قبول کیا، لیکن جب قبول کیا ہے تو پھر یرموک اور قادسیہ پھر آپ دیکھ لیں ان کے کارنامے، ٹھیک ہے نا. تو بریلویت تو ویسے ہی محبت کر کے پہلے ہی ہچکولے لے رہی تھی. دیوبندیت ایک تھی وہ سامنے سٹانس، وہ اب آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے اعلان برات ہی اپنی کتابوں سے کر دیا. اب بزرگوں سے اعلان برات ہو گیا نا دوسرے معنوں میں. المحنت سے اگر ہوا، اب تو یہ ان سے صرف یہ پوچھا کریں المحنت کا نام جو ہے نا، المحنت علی المفند، اس کا ترجمہ صرف اپنی پبلک کو بتا دیں تو آپ کے بزرگوں کا میٹھا پن لوگوں کے سامنے، وہ جو اندر کڑواہٹ ہے، ہند کی تلوار ایک بابے کے سر کے اوپر، یہ طریقہ ہے سمجھانے کا. تو جب سے وہ آئی ہے نا المحندث علی المفند، المحندث علی المفندون اور المحندث علی المفند، ایک انجینئر جو ہے وہ سٹھائے ہوئے بابوں کے اوپر، تو وہ المفند ختم ہو گئی ہے، المحند بھی ختم ہو گئی ہے. تے انہیں نا سارا دی وڈی بھین آ گئی ہے. سب تو وڈی بھین سی اسام الارمین، پھر نکی بھین آئی المحند علی المفند، اون سب بلکہ وڈی بھین ہی وڈا بھرا آ گیا، ٹھیک ہے نا جی. وہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم بنائے گئے عورتوں پہ. تو وہ تلواریں تو آپ کو پتہ نا مونس کا ورڈ ہے نا، تو ہم تو تلوار نہیں، ہم تو انجینئر ہیں، مذکر ہیں. المحندث علی المفندین، المحندث علی المفند. اچھا یہ میں جو جوک کے طور پہ، تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو کسی کی دل آزاری مقصد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جب آپ نے خود ہی ان کتابوں سے اعلان برات کر دیا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا مقدمہ مان لیا ہے کہ جی آپ جو لکھ کے گئے تھے آپ کے بزرگ کہ ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش، کرسی، خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں. جب ہم دلیل مانگتے ہیں کہتے ہیں بزرگوں کا عقیدہ ہے. اسی المحند میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ جب آپ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے نکلیں تو مسجد نبوی کی زیارت کے بغیر صرف قبر کی نیت کریں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ دونوں کی نیت کریں. خود سے ایک چیز انجیکٹ کرتے ہیں. اسی میں لکھا ہے ہم بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ قبروں سے لینا ہی خود ناجائز ہے، تو وہ جائز طریقے سے لینے والا کون سا طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے. ہم گٹر کے پانی سے جائز طریقے سے وضو کرنے کے قائل ہیں، یہ وہی چیز ہے. جائز طریقے سے کیسے ہوگا، ٹھیک ہے. گٹر کے پانی سے تو وضو ہو ہی نہیں سکتا سر، جائز طریقے سے کریں یا ناجائز طریقے سے. تو وہ اعلان برات انہوں نے کر دیا. اب تو بس ان کو کہ ترجمہ کیا کریں، المحند المفند کا ترجمہ بتائیں. عقائد تو ہم نے پبلک کو بتا دی ہیں، اسی لیے دیوبند کی جو پبلک ہے وہ بات سن رہی ہے. اور جو رہی سی کسر تھی نا، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی نکل گئی، ٹھیک ہے جی. اور ظاہر وہ بھی محبت فرماتے ہیں، سلام آتا تھا، میری بھی خواہش تھی ملوں. اور میری بیچ میں جب بھی کسی کو ملتا ہوں میری پہلی پرائرٹی ہوتی ہے کہ اس سے دین کے کام کا فائدہ ہو. میں نے ملاقات کو سیکرٹ رکھا تھا اور میں نے اس کو اس طریقے سے عام بھی نہیں کرنا تھا. ہوا یہ کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے کلپ چڑھا دیا. میں ابھی گھر نہیں پہنچا اور یہاں پہ فون آنے شروع ہو گئے کہ جی وہ تو آپ مل کے آئے ہیں وہاں پہ، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مولوی ان کو منع کریں گے مجھ سے ملنے سے، تو کلپ چڑھنے شروع ہو گئے. اب حالت یہ ہے کہ جو دیوبندی عوام ہے نا وہ کہتی ہے جی انجینئر صاحب کے بارے میں سکوت اختیار کر لیں، کیونکہ اگر بولیں گے تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیچ میں آئیں گے. کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی بولے گا تو کہیں گے یار تو طارق جمیل تو بڑا مولوی ہے، وہ کیوں ملے ہے. اور انہوں نے وچ کیا ہے کہ میں تو انجینئر صاحب کے لیکچر سننا، پھکیاں بڑے مزیدین ہیں. اور پھکیاں دے رہے کنوں ہونے والے سی انہوں ہی. طارق جمیل صاحب کی جو مکتبہ فکر ہے جس کو وہ اپنی بنیان کہتے ہیں، اگرچہ وہ ان سے اب اعلان برات کر چکے ہیں، انہوں نے نجی باتوں میں تو بہت کچھ بتا دیا ہے، وہ بھی علمی کتابی ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ پھکیاں جو ہوتی ہیں وہ انہی کو ہی دی جا رہی ہوتی ہیں نا، انہی کے بڑے بزرگوں کو، تو ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں. تو جس کو پھکیاں ہماری اچھی لگ رہی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ تو آپ ہو سب. اور ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، آپ جتنے دعوے کرتے ہیں وہ ویڈیو میں نہیں، آپ کی زبانی باتیں، ہماری تو ویڈیو ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگ تو سانس نہیں لے سکتے اپنے بزرگوں کے سامنے. تو سر میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اتحاد امت کے تحت یہ میں نے ملاقات کی تھی. اس سے پہلے غامدی صاحب سے بھی کی تھی، اور غامدی صاحب نے میری شفقت فرمائی فروری 2017 کے اندر. اور ابھی کچھ نئی ملاقاتیں آنی ہیں، وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوں گی علماء سو کے لیے. تو آپ پہلے ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ ہم کسی کو بھی جا کے ملیں. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کے نظریات کے ساتھ 100% ایگری کرتے ہیں یا وہ ہمارے نظریات کے ساتھ 100% ایگری کرتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ امت کو ایسے لوگ جو ہر فرقے میں
بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کے اندر ماڈریٹ علماء ہیں جو کتاب و سنت کی بات ماننے والے ہیں، تکفیر نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم میں ہمارے رابطے ہیں. لیکن ایک پلیٹ فارم پہ سر لے آئے نا تو سر آپ نے ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کر دینا. شاہ جی یہ کوشش چھاڑ دو. شاہ جی جو ہے نا وہ ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ جو 2-4 کوئی ریس ہے بھی سارے شہادت رتبے تک پہنچ جائیں. اب جب کوئی اس طرح ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے گا اپنے مقدمہ فکر کے میں سے نکل کے کہ جی میں سب کو مسلمان مانتا ہوں. آپ پتہ ہے طارق جمیل صاحب کو مولا علی کہنے کے اوپر کتنی تھریٹس، لائیو تھریٹس ملی ہیں دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے. اب آپ سمجھ لیں وہ کس فرقے کی دہشت گرد تنظیمیں ہوں گی. یہ خود بتایا انہوں نے، لائیو تھریٹس. تو سر یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ حدیث بیان کرنے کے اوپر لائیو تھریٹ مل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ فرقے سے لانے برات کر دیں. بڑا مشکل کام ہے. تو جو جدھر ہے وہاں ہے. شیخ زبیر علی زئی صاحب پوری زندگی اہل حدیث کا لیبل لگا کے رہے ہیں، لیکن شاید آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کو پتہ تھا اہل حدیث کی غلط چیزیں غلط ہیں. وہ کہتے تھے میں کسی کو آن نہیں کرتا ہوں، میں پہلے 300 سال کے مسلمانوں کو مانتا ہوں، لیکن پوری زندگی وہ اہل حدیث کے خلاف نہیں اس طرح سامنے آئے. الٹا کتاب لکھ کے کہ اہل حدیث کے لوانا چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ تو ان کو پبلک آج رحمہ اللہ تو نہ کہہ رہی ہوتی نا. تو اس لیے یہ شاہ جی آپ کوشش نہ کیا کریں کہ ان لوگوں کو آپ ان کو ادھر جدھر لگے ہیں وہیں رہنے تھے. حنیف قریشی صاحب جہاں لگے ہیں نا ان کو رہنے تھے. ان میں بھی سچائی قبول کرنے کا بہت مادہ ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے، لیکن میں اب کچھ چیزیں انہوں نے مجھے منع کی ہیں کہ آپ نے میری نہیں بیان کرنی پبلکلی. تو اس لیے میں یعنی تمام مکاتب فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں. اہل تشیع میں ساروں کے نام لے رہا ہوں، اہل حدیث کا بھی لے دیا، دیوبند کا بھی اور بریلویوں کا بھی. اہل تشیع میں بھی ایسے علماء موجود ہیں. جواد نقوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور امین شہیدی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں یعنی کہ جو ایک ماڈریٹ ہیں، اور عنقریب انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب سے ملاقاتیں کریں گے اور پھر ہم وہ چڑھائیں گے نیٹ کے اوپر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ بھی اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں. تو اتحاد امت پہ بڑا زور و شور سے کام جاری ہے. اچھا جی، اب آپ کے پاس 5-7 منٹ ہیں، ایک سوال اور کر لیں پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھانے کا وقفہ کریں گے. آج سر آپ سب لوگوں کے لیے ہمارے شہزاد بھائی نے گولڈن جوبلی کی خوشی میں اپنی جیب سے نہاری بنا کے لائے. اور آپ نہاری اس طرح کی آپ نے نہاری کھائی بھی نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے. یہ جو نہاری آپ دیکھیں گے نا اللہ کے فضل سے، تو لیکن اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہر دفعہ ہی ہوگی. نا سموسے دودھ پتی، ٹھیک ہے، جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تو اپنی وہ شوق سے لے آئے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے. ان کا ایک شوق تھا، انہوں نے لاہور میں نئی دکان کھولی تھی. اس دکان کی میں پبلسٹی نہیں کر رہا ہوں، میں اس دکان پہ گیا بھی تھا. میں نے کہا میری تصویر کھینچنی ہے لیکن یہاں لگانی نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم نے کوئی اس طرح کے معاملات تو کرنے نہیں ہے نا. تو بہرحال یہ ان کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ لے کے آئے. تو ابھی 5-7 منٹ تک ہم وقفہ کریں گے انشاءاللہ. اور عصر تو آپ ہمارے ساتھ پڑھ چکے ہیں، زور اثر جمع کیے سب نے. جو بعد میں آئے نا وہ عصر کی نماز اس وقفے کے دوران پڑھ لیں گے اور ساتھ کھانا پینا بھی ہو جائے گا. اور جن لوگوں نے، میری تو خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ نئی تصویر کھنچوائیں آپ، لیکن چونکہ اب ایک محبت والا معاملہ لوگ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں میں بڑا ریزرو ہوں. میرے ماں باپ سے پوچھیں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بہت ریزرو ہوں. یعنی میری ایک نیچر ہے ریزرو رہنے کی. لیکن یہ پبلک فگر بننے کی وجہ سے مجھے کئی ایک چیزیں کڑوا گھونٹ کر کے پینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، میرا لیونگ سٹائل، میری جوتیاں، میرے کپڑے بڑے سادے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں ذرا اس طرح سامنے آتا بھی نہیں ہوں. لیکن اب ذرا اتنی دور سے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں تصویر کھنچوانی ہے، تو ہم نے پھر ایک 5-10 منٹ کا نا سیشن ہر دفعہ تصویر والا رکھا ہوتا ہے. تو وہ جنہوں نے تصویر کھنچوانی ہوگی وہ کھنچوا لیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان پر 10 دفعہ رحم فرمائے جو نہیں کھنچوائیں گے. ٹھیک ہے، تو لیکن دونوں جائز ہیں. جیسے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا کی ہے اس کے لیے جو حلق کروائے عمرے کے بعد، یعنی ٹنڈ کروا دے، اور ایک دفعہ دعا کی ہے جو قصر کروائے، یعنی چھوٹے بال کروائے. تو دونوں ہی جائز ہیں. صحابہ نے قصر بھی کروائی ہے اور حلق بھی کروائی. جی جناب، اگلا سوال. اچھا علی بھائی، اس میں ضمن یہ بتا دیں کہ جو ملاقاتوں کا آپ نے بتایا ہے کہ سلسلہ آپ جاری رکھیں، مطلب یہ کنٹینیوس ہر مکاتب فکر کے لیے جاری رہے گا یا صرف یہ جتنی ملاقاتیں کر لی ہیں آپ نے؟ نہیں، ہر فرقے کی اگر ایک ہو جاتی ہے تو بس ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں کہ ہر فرقے کے ہر مولوی کو تو نہیں میں نے ملنا نا. اتنے مولوی تو ہے ہی نہیں ہے کہ جن کے اندر اتنا حوصلہ ہو.
ابھی ہوں گی مزید ملاقاتیں انشاءاللہ تعالی، کچھ سامنے آ جائیں گی، کچھ نہیں آئیں گی. علی بھائی ایک اگر اجازت دیں ویسے بس کیونکہ شاید میں اس کے بعد پھر چلا بھی جاؤں. جی جی جی. یہ ویسے جب بھی کوئی بندہ ہے کہ عشق محبت کا کام کرے نا تو اس کے عام طور پہ پڑھائی ضرور ہوتی ہے. یہ مطلب تفنن طبع کے طور پہ پوچھ رہا ہوں، تو آپ نے جو اتنا بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے، یہ بھی ذرا تھوڑا واقعات بتا دیں کہ آپ کی کبھی کوئی مطلب ہے کوئی لوگوں نے پٹائی کی ہو. یہ ہو نہیں سکتا نہ ہوئی ہو آپ پٹائی کا. میرے اوپر تو آپ کو پتا نا ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 کو. نہیں اس کے علاوہ ویسے کبھی تو سر اور کیا ہو، جب آپ نے سٹارٹ کیا آخری ایکسٹریم تو یہی ہو سکتی ہے نا. فیملی میں دوستوں میں نہیں اس لیول تک بات نہیں پہنچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اے شعیب اگر ہمیں تیرے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو اب کب سے تجھ سے نپٹ چکے ہوتے. ظاہر ہے میں ایک یعنی اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، فائنینشلی بھی اور قبیلہ وائز بھی. مغل ادھر بہت زیادہ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میں کبھی اس ایکسٹریم پہ گیا نہیں ہوں نا کسی کے ساتھ. مجھے اگر کسی نے میں یعنی مار تک نوبت ہی نہیں آتی نا. مار تو اس کو پڑتی ہے نا شاہ جی آپ جیسے لوگوں کو پڑتی ہے جو پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا، مجھے اگر کسی نے بازو سے پکڑ کے نا نکل مسیتی تو میں نکل جاتا ہوں. لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ آگے سے اکڑیں، تو ہم تو پیسے موڈ میں رہتے ہیں. تو بہرحال 2010 کے اندر ایک دفعہ تقریباً کوئی 200-250 بریلوی علماء اور مندریوں والے ادھر ایک بار آ گئے تھے اکیڈمی میں، اور وہ بھی میں نے کئی دفعہ سٹوری سنائی ہے. ہم نے ان کو پازیٹیولی ڈیل کیا. وہ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی کہ سامنے صدر تھانہ ہے تو وہاں سے پولیس بھی آ گئی کہ اتنے بندے کیوں ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں. کسی نے کہا جی مناظرہ ہونے لگا. مناظرہ کیا ہونا تھا؟ تو وہ پھر وہ معاملہ اللہ کی طرف سے ٹل گیا. تو ہم نے شروع سے مناظرے والی یعنی آپ والی سوچ نہیں رکھی. شاہ جی نے بڑا زور لایا منو کسی طریقے نہ کسی نال بٹھان. ضرورت ہی نہیں سر. ہمارے اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں علماء بیٹھ سکتے. آپ تو چھوڑ دیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے تو مجھے بتائیں یہ آپس میں بیٹھ کے ایک کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیا بریلوی دیوبندی احادیث شیعہ آپس میں بیٹھے ہیں اور کسی ایک کو اپنا لیڈر مان لیا؟ تو مجھے کیوں بٹھانا چاہتے ہیں؟ ہماری تو چندہ بک نہیں ہے، ہماری مسجدیں نہیں، مدرسے نہیں، آپ کے تو اتنے سارے لوگ ہیں. آپ آپس میں مل کے امت کے لیے تو فلاح کا کام یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں. ہمیں کیوں بٹھانا چاہتے ہیں؟ وہ بٹھانا اس لیے چاہتے ہیں کہ اس رنگ میں بھنگ ڈالیں. ٹھیک ہے سر. جو قوم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی 17 رکعتوں میں فرض کی روزانہ بابوں کو پکارے اور وہ کہ جی بلاؤ علی کو ہمارے ساتھ توحید پہ مناظرہ کرے، تو علی نے تو اپنے دلائل کتاب و سنت کی روشنی میں سامنے رکھ دی ہیں. اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہونا. اس لیے ہم ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں میرا مقدمہ عوام کی عدالت میں. آپ بھی اپنا موقف عوام کے سامنے رکھیں، ہم بھی رکھتے ہیں. جہاں پہ غلطی رکھتی ہے میرے علاوہ دنیا میں کسی عالم کے جو دین کا کام کر رہا ہو کوئی کلپ چڑھا ہوا ہے کہ اس نے رجوع کیا ہے. میرے یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع. یہ 5 تو میں نے کلپ بنایا نا. اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً ویڈیوز میں جب مجھے چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ فلاں چیز اس طرح نہیں تھی، وہ ایسے ہو گئی، وہ ایسے نہیں تھی، وہ ایسے ہو گئی. اور ایون مجلس میں بعض اوقات فی البدی کوئی مجھ سے غلط جملے نکل جائیں، جب ہم کلپ بنانے لگتے ہیں ہم وہ کٹنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ تاکہ چونکہ کلپ ہی زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پھر حدیث کے الفاظ کا بھی خیال رکھتے ہیں. اب پچھلے جو کلپ تھی اس میں مجھ سے یعنی ایک غلطی ہو گئی کہ میں نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں بیان کر دیا کہ جی وہ غزوہ بدر کے موقع پہ پیش ہوئے، احد میں اجازت مل گئی اور بدر میں نہیں ملی تھی. حالانکہ وہ احد میں نہیں ملی تھی، خندق میں مل گئی تھی. لیکن ہم نے حدیث کا JPG لگا دیا کہ اگر سلپ آف ٹنگ ہو جائے بعض کا غلطی ہو جاتی ہے. ایک کلپ کے اندر میں نے جو ہے نا وہ اندلس کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابن عبد البر، جو اس زمانے کے مولانا مودودی ہیں. خلافت و ملوکیت اس زمانے میں انہوں نے الاستیاب جو صحابہ کرام کے اوپر کتاب لکھی ہے نا، صفین نہروان جنگ جمل کے اوپر، کمال کچھ کر دیا انہوں نے. یہ مودودی صاحب نے زیادہ تر ان سے نقل کیا ہے. تو میں نے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا شام کے محدث. اچھا لیکن میں اپنے ذہن میں اسپین کہہ رہا تھا لیکن زبان سے شام نکل گیا. یہ وام ہو جاتا ہے، محدثین کو وام ہو جاتا ہے. امام مسلم کے لیے ایک دفعہ میرے سے نکل گیا کہ جی وہ کشیریہ کے رہنے والے، کشیری ان کے نام تھا، ان کا وہ قبیلے کا نام تھا، وہ نیشا پور کے رہنے والے تھے لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ایران کے ہی تھے. تو اس میں میرا کلپ بھی ہے انجینئر محمد علی مرزا کو وہم. ٹھیک ہے وہم لگ سکتا ہے کسی بندے کو. ٹھیک ہے ایک کلپنگ کر لینا.
وہم کسی بھی بندے کو کسی بھی وقت لگ سکتا ہے. اس لیے میں الحمدللہ رجوع کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں. مجھے کوئی آر نہیں ہے رجوع کرنے کے اوپر. یعنی رجوع سے وہ بندہ بھاگتا ہے جس کے اندر تکبر ہو. ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں, ہم نے کوئی بینیفٹ تو لینا نہیں ہے. سر کوئی اور مفتی کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں تو ہر دفعہ کہتا ہوں میں پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا, تو یہ میرا اعلان رجوع ہی ہوتا ہے نا. اور ان سب سے بڑھ کے میرا اعلان رجوع ہوتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں کوئی علمی بات کرے سے نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا یا بابوں کا ماننے والا بابی ہوں, میں علمی کتابی بندہ ہوں. میں نے پوری اپنی یعنی ایک لائف بایوگرافی فلما دی آپ کے ساتھ ہی, 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. میں سنی شیعہ سے مسلم کیوں ہوا, تو میں تو اعلانیہ بتا رہا ہوں, میں پہلے یہ تھا پھر یہ ہوا پھر مجھے یہ پتا چلا, تو میں تو ہر دفعہ رجوع ریکارڈ کرا رہا ہوں. اور دوسری طرف علماء کی حالت ہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ ہم ان کی ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں. ایک وہ کراچی کے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو شروع سے وہ عقیدہ ہے کہ میں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل نہیں مانتا. بہرحال ہمارے بزرگ المہند میں لکھ گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے مطلب ہم ان کو بھی غلط نہیں کہتے. حالانکہ یہ عقیدہ ان کا میرے کلپ کے بعد ہوا ہے. میرے کلپ سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میرا وہی عقیدہ جو المہند میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے یوسف بھائی نے وہ کلپ بنا دیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کلپ دیکھ لیں کتنے لوگوں کے سامنے پہنچا. کسی کی لائف سٹوری ویڈیو میں اس کی دکھا سکتے ہیں, اس کے باوجود وہ اڑدرمی کا شکار اور جھوٹ بولے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں میں ان علماء کے ساتھ بیٹھوں. نا فائدہ کوئی نہیں. اور میں آپ کو آخر میں بس اس کو اگلی سوال پھر بعد میں کرتے ہیں, یہاں پہ ہم اپنے نشست کا پہلا حصہ مکمل کریں گے, آگے ابھی چلے گی ہے, ابھی تو 4-5 سوال ہوئے ہیں, 20 سوال ہیں. تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا, تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا, تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا, تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے, واقعی مل گئی ہے. اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی, وہ بھی مل گئی. اچھا, انہوں نے اسپیکر آن کیا تھا, میں گفتگو سن رہا, میں سمجھے کوئی مفتی ہے, تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی, تو وہ سارا کچھ. میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا, میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے, تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں. جو کڑھائی کرنے والے, ریڑیاں لانے والے, کالج کے اسٹوڈنٹ مفتیوں کے گاٹے فٹ ہوں گے, تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف. نا تواڈے خلاف تواڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ, اور کر لیا ہے اجماع, تو آپ کے خلاف ہوا ہے. اچھا, تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا, اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تمہارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا, مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا, دیکھی نہیں ہے. یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے ایک جو بندی مفتی دوست ہیں, ان کی لائبریری ہے, تو میں ادھر جاتا ہوں, میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں, نشان لگاتا ہوں, میں اس مفتی کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ, انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے, تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں. کہتا وہ تو مرتد ہے. استغفر, سیدھا انہوں 1 منٹ میرے سامنے بٹھا, اور 1 منٹ نہیں کٹ سکتا. وہ کہنا انہوں چھاڑ دے, تو میرے سامنے نہیں 1 منٹ بیٹھ سکتا. نا پرانیاں گلاں, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, یہ پرانیاں گلاں نے, اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب تو پیکو والے, ریڈیو والے, کالج کے اسٹوڈنٹ, موچی, کتابیں بیچنے والے, ٹھیک ہے جی, اور مٹیریل بیچنے والے, وہ اب جناب علماء کو فٹ ہوئے میں. تو اس نے کہا یہ دیکھ لے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا 5B میں جو لکھی ہیں کربلا کے اوپر, یہ نکل رہی ہیں کہ نہیں. وہ کہتا ہے نہیں علی مرتد ہے. تو اس نے کہا اچھا علی تو مرتد ہے, اور علی نے جن سے حدیثیں نقل کی ہیں وہ تو اس سے بڑے مرتد ہیں. آئے ہائے ہائے پھکی, یہ پھکی ساری اتنے نہیں, یہ سب پوری دنیا پھکی اپنے اپنے سٹائل ہی پھیل رہی ہے. اسی لیے ہم نے کوئی فرقہ نہیں بنایا, کوئی جماعت لانچ نہیں کی. مجھے بڑے لوگ ابھی مشورے دیتے ہیں کہ جی وہ ایک پلیٹ فارم سے آواز پوری دنیا میں بلند ہونی چاہیے, ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہو. میں نے کہا نا, ہر گلی میں انجینئر الگ ہونا چاہیے, ہر ملک کا انجینئر الگ ہونا چاہیے, ہر گاؤں کا انجینئر الگ ہو, وہ اپنے اپنے حلقہ اثر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے. اگر ایک پلیٹ فارم کے نیچے کریں گے تو وہ بت کھڑا ہوگا. ایک شخص ایسا ہے جس کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا. تو آپ پوری امت کو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر اکٹھا کریں, بجائے آپ یہ کرنے کے کہ آپ انجینئر صاحب کے اوپر کھڑا کریں. اس لیے ہم کوئی مدرسہ یہ کام نہیں کرتے, انہی مشتوں میں رہیں, اور یہ بڑی برکت ہے.
ہمارے محلے میں ایک دیوبندیوں کی مسجد ہے, مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا ریورٹ ہوا نماز شروع کی تو مجھے وہ وہاں کے عالم صاحب نے نا بازو سے پکڑ کے نا مسجد سے نکال دیا. یعنی پہلے تو میری عادت تھی, میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں, میں فجر سے اشراق تک مسجد میں اعتکاف کرتا تھا. اب تو کرتے 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 یعنی معاملات بڑے سکڑ گئے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام شروع ہو گئے تو مشکل ہو گیا میرے لیے. تو پھر میں نماز پڑھ کے نکل آتا تھا, تو بلکہ وہ میں تو آمین زیادہ اونچی بھی نہیں کہتا ہوں, میں درمیانی آمین جو سنت ہے وہ پھر بھی ان کو چپتی تھی, تو ادھر جا کے پڑھا کر یہ وہ, میں چپ کر کے سنتا رہتا تھا. میں نے مسجد نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے. اس کی برکت میں آپ کو بتاؤں کیا ظاہر ہوئی ہے. یہ تو چاہتے ہیں ہم مسجدیں چھوڑ دیں. آج 15-20 بندے رفع الیدین کرتے ہیں, آمین کہتے ہیں, مسجد گونجتی ہے, مفتی صاحب کو کوئی وٹ نہیں چڑھتا. لیکن اگر میں اس وقت ایک چلا جاتا تو وہاں یہ دعوت, اس لیے میں کہتا ہوں جہاں ہیں وہاں لگے رہیں. یہ آپ کے بھائی ہیں, آپ ان تک بات پہنچائیں, ٹھیک ہے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود ساتھی دے گا. پھر انہوں نے محنت کی, یار آپ لوگ ہمیں غلط بھی سمجھتے ہو, ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو. تو ہمارے ایک بھائی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں, کوئی مفتی نہیں ہے, ان کا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. آئے ہائے ہائے سر, لکڑ والے نے کہنا سی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو اڑے مولوی نے تو بخاری مسلم نہیں پوری پڑھی کہ جی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی, ہم ان کی اذانوں کا جواب بھی دیں گے, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے. جب تک ہمیں السلام علیکم کہیں گے, ہم وعلیکم السلام بھی کہیں گے. لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرو, تو پھر ہم ان کا بات نہیں مانیں گے. تو انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح جہاں سے آواز آئے نماز پڑھو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں, چونکہ وہ خود بھی پوری زندگی دیوبندی رہے, ان کے والد صاحب بھی تو وہ ریورٹ ہوئے تھے, تو آپ حی علی الصلاح حی علی الفلاح اذان میں سے ختم کروا دیں, تو ہم نہیں آئیں گے. وہ کہتے یار کنہاں نال مت پے گی ساڈی. سر دنیا میں آپ نے ایسی زبردستی محبت کرنے والے لوگ دیکھے ہوں گے جو اختلاف رائے کے باوجود کہیں کہ پیچھے اس امام کے. سر یہ ہے چینج, یہ ہے تبدیلی. ٹھیک ہے, سنن کبری البیہقی میں ہے, سنن کبری البیہقی میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں نہیں, سنن کبری البیہقی میں. مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی ولی ہے خوارج کے بارے میں. تو یہ دیکھ لیں جناب, یہ بتا رہے ہیں, ایک مفتی نہیں ہے لیکن سارا علم کسی کی میراث تو نہیں ہے نا, کاؤنٹر ویریفائی کریں گے. تو پھر لوگ, پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں, میں بتاؤں ہر جگہ. ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا, تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا, تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے, 6-6.5 فٹ قد, یہ ان کی جان, اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا. اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا, نماز میں نیت کرنے لگا, مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے, تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے. لیکن میں تو ذرا جذباتی نہیں ہوتا, میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی. ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا, تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم, ابھی ولدالین اس نے کہا نہیں تھا, تو اس نے کہا آمین. اچھا ظاہر ہے بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا, وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کہنی. جب اس نے آمین کہا, امام صاحب قرات ہی بھول گئے. انہوں نے پہلی سورت شروع کی لی لافی قریش, وہ بھول گئے. پھر انہوں نے الم ترى کیف فعل, وہ بھول گئے, گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کوئی چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان کے قلعے تھے, ان کو کون للکار سکتا تھا. اچھا جی, دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے, اور اس آواز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا, بالکل قرات بھی بھول گیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن, اس طرح سے قرات کی. اچھا یار جیسے کوئی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے, آج میری شامت آ جڑی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا, تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا, وہ بندہ دوسری صاحب میں میرے ساتھ کھڑا تھا نا, وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے, اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا, سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا, مولوی کی طرف منہ دے کے. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا, وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول, تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل, چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا. ایک دوسرے بھائی تھے, وہ بھی دیوبندی سے ریورٹ ہوئے, ان کو بڑا تنگ کرتے تھے, تو وہ تقریریں پوری اس کے اوپر کرے. اور اس کی آپ حوصلہ دیکھیں سر, یہ حوصلہ ہم نے لوگوں کو دیا نا کہ ممبر پہ, ہم تو پتہ ہے نا تقریر بھی ہو رہی ہو تو 2 نفل پڑھتے ہیں, بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے, وہ تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی, وہ سیدھا پہلی صف میں کھڑے ہو کے نا اللہ اکبر
تقریر اس کے خلاف ہو رہی ہے، اسلام پہ کوئی غصہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو بعد میں وہ مولانا صاحب کو اس نے کہا حضرت صاحب آپ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہم نے آپ سے قرآن بچپن میں پڑھا ہوا ہے، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ جتنا مرضی کریں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی غصہ نہیں کریں گے، البتہ ہم ایک اپلیکیشن تھانے میں دے دیں گے کہ عالم صاحب یہاں پہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، پھر پولیس جانے اور ہم آپ کے ساتھ بے حرمتی والا معاملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ رد الفساد اور ضرب عضب شروع ہوا ہے. تو جو دہشت گرد مولوی ہیں ان کے فتنوں سے ہم جیسے جو بیچارے انوسینٹ لوگ ہیں نا وہ محفوظ ہیں، ادروائز تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس ملک کو مزید یعنی استحکام کی طرف لے کے جائے اور یہاں پہ رول آف لا ہو، جوڈیشری کی حکمرانی ہو، کوئی فوجی لیڈر، کوئی ایجنسی کا لیڈر، کوئی پولیٹیکل لیڈر عدلیہ سے اوپر نہ ہو، سب عدلیہ کو اکاؤنٹیبل ہوں اور دلائل اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یہ کام نہ ہو جو کچھ ساہیوال کے اندر ہوا ہے، بلکہ جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے عدالت میں پروڈیوس کر کے عدالت سزائیں دے. رول آف لا یہ ہے، یہ انصاف کا نظام، یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچایا. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم وقفہ کریں گے، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھیں سب کے سب جھوم کے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی وقفہ ہوگا انشاءاللہ، بقیہ کے سوالات وقفے کے بعد ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آج 17 فروری 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 50 میں بقیہ کے سوالات کا سلسلہ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. جی غلام محی الدین بھائی. علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ کی دعوت حق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی سچائی سے روشناس تو کروا دیا الحمدللہ، لیکن اس سفر کا تلخ پہلو یہ بھی ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے. یعنی پنجابی میں جسے کہتے ہیں جڑا پنو ہی لال. ہاں جی. آخر ایک عام آدمی کیا کرے، کدھر جائے؟ ایک عام آدمی یہ کرے کہ وہ یوٹیوب پہ جائے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرے اور کمپیریٹیو اسٹڈی کرے. دیکھیں آپ دنیا میں اس کام کے لیے تو نہیں آئے ہیں کہ آپ کھائیں گے پئیں گے اور آپ کی اولاد ہوگی اور آپ زندگی گزار کے مر جائیں گے. یہ تو کام جانور بھی کر رہے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پرپز آف لائف ہے اسلام، آپ کو پرپز آف لائف دیتا ہے. زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی شناخت. اور خدا کی شناخت کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی عارضی بنائی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. لیکن اللہ نے پھر ساتھ ہی کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف میں بھی تھی، قرآن سے پہلے صحیفوں میں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے. تو دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی شناخت، اللہ کی معرفت ہے، اور دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھنا، آخرت کی زندگی کو ابدی سمجھنا اور اس ابدی زندگی کے لیے تیاری کرنا. تو سر یہ تیاری جو ہے وہ ربو ہی نہیں ہو جائے گی خود بخود ہی. دنیا میں کوئی کام بھی اپنی نیچرل پیس پہ تو نہیں ہوتا اگر آپ نے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. تو یہ سر تلخ پہلو ہے، اسی وجہ سے تو ہم یہ کر رہے ہیں. یہ ہم نے فیلڈ کیوں اڈاپٹ کی ہے؟ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی میٹھی میٹھی باتیں کریں، وہ دیکھیں جی طارق جمیل صاحب کو کتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں. بھئی طارق جمیل صاحب تو صرف دین کے ایک جز کو ایڈریس کر رہے ہیں، جو معذرت کے ساتھ پورے ہاتھی میں سے ایک صرف دم ہے وہ، باقی تو ہر چیز میں اختلاف ہے. یعنی آپ کسی کو دین کی طرف لائیں گے تو کیا کہیں گے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. پہلی چیز تو ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آگے اختلاف شروع. نماز قائم کرو، نماز کس طریقے پہ قائم کرنی ہے تو اس کا کوئی طریقہ ہے، اس میں اختلافات ہیں، پھر اس کی نٹی گریٹیز ہیں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی. تو سر پھر آپ سیریس لیں گے. اختلافی موضوعات کو سیکھنا ضروری ہے، اور یہ تو اختلافی موضوعات آپ کو میں ود ان ریلیجن بتا رہا ہوں. اگر آپ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھیں پھر تو آپ کرسچینٹی اور اسلام کو بھی کمپیئر کر رہے ہوں گے، جوڈائزم کو اور کرسچینٹی اور اسلام کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہندوازم ورسز اسلام، پھر ان کے وسوسے بھی ہوں گے، پھر پوری ڈاکٹرائن کو کلیئر کرنا ہوگا. جو بہت انٹلیکچوئل ہیں وہ اس لیول تک بھی جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ بہت انٹلیکچوئل انڈیا پاکستان میں تو نہیں ہوتے ہیں، وہ گورے ہی ہوتے ہیں جو بیچارے اتنے
چیزیں سیکھ سیکھ کے تو حق تک پہنچ جاتے ہیں. یہاں تو آپ کو اپنے مسلک سے باہر نہیں نکلنے دیتے. پی کے فلم میں انہوں نے یہی تو دکھایا ہے. یہاں پہ کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے نا یا پریشانی آتی ہے, کسی کی ماں مر گئی, جوان بیٹا مر گیا, باپ مر گیا, اور وہ پھر نیت کرتا ہے میں نے اب دین پہ چلنا ہے, تو اس کے محلے کی مسجد اگر بریلویوں کی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے باقی زندگی گزارتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ دین کو سیکھتا اور اچھا مسلمان بنتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اچھا بریلوی بننا اب یہ میری زندگی کا مقصد ہے, اور اگر محلے کی مسجد جو ہے وہ دیوبندیوں کی تھی تو اچھا دیوبندی بننا میری زندگی کا مقصد ہے. اگر وہ اہل تشیع کی تھی تو اچھا شیعہ بننا مقصد ہے, اور اگر وہ اہل حدیث کی تھی تو اچھا اہل حدیث بننا میرا مقصد ہے. اچھا مسلمان نہیں, اچھا مسلمان بننے کے لیے تو آپ کو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت صرف اہل علم کو ہے. اہل علم سے مراد یہ ڈگریوں والے نہیں, جو بھی علم حاصل کرے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آیا بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. پوری ڈگری کی ضرورت نہیں, ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی پہنچا دو. پھر آیا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے. نبی علیہ السلام کو بھی جس چیز کی دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے قل رب زدنی علما, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114. اے نبی آپ بھی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے, میرے عشق میں, میرے جنون میں, میرے وجدان میں اضافہ کر دے. یہ تو کوئی دعا نہیں ہے, علم میں اضافہ کر دے. کیونکہ جو محبت, جو عشق علم کی بنیاد پہ ہوگا وہی صحیح ہوگا. اگر آپ علم کے بغیر رکھیں گے تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدے بھی کلیم کیے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ہی کیے ہیں. یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ آیا ہے کہ جی ہر چیز ہی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وجود حقیقی ایک ہے, باقی سب جو ہے وہ مزاج ہے, جو ہے وہ مجاز ہے. اب انہوں نے اللہ کی محبت میں کہا نا, وہ کہتے ہیں ہم مان نہیں سکتے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے, تو پھر وہ شرک کر گئے, مخلوق کو بھی خدائی بتا دیا, پینتھیزم کا عقیدہ آ گیا, ہماؤست کا عقیدہ آ گیا. حالانکہ توحید تو قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام تھا. قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے, یعنی اللہ, حادث جو مخلوق, حادثہ, انسیڈنٹ. تو لیکن انہوں نے اللہ کی محبت میں کہا نہیں جی یہ پہاڑ بھی اللہ ہے, درخت بھی اللہ, یہ اللہ ہی نے روپ دھارا ہوا ہے. تو یہ عقیدہ اللہ کی نفرت میں رکھا گیا یا اس کی محبت میں؟ محبت میں. لہٰذا محبت میں بھی کوئی عقیدہ علم کے بغیر ہوگا فارغ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو رول ماڈل بنایا ہے تاکہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو پیغمبر بتائیں. مثنوی مولانا روم شریف کے اندر جو عقیدے ہیں وہ نہ رکھ لینا. او جی ایک بندہ سی جی, وہ کہہ رہا سی اللہ میرے کو لائے, میں تیری کنگھی کراں, میں تینوں نہواں, میں تیری کنگھی کروں, میں تجھے نلاؤں دلاؤں, کپڑے پہناؤں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے, تو حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ اللہ کی صفات یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں الٹا حضرت موسیٰ کو ڈانٹ پڑ گئی اللہ کی طرف سے. واہ جی, لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ, لعنت اللہ, سبحان اللہ نہیں. اگر حضرت موسیٰ نے ایک نانگے پیر سے توحید سیکھنی ہے تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ اللہ کی, حضرت موسیٰ کی نہیں. کیونکہ آن دا فیس آف ارتھ خدا کا ریپریزنٹیٹیو کوئی نانگا ہوتا ہے یا پروفٹ ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ تو یہی بتا رہا ہے نا, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. اگر پیغمبروں نے نانگے پیروں سے دین سیکھنا ہے تو پھر یہ تو نعوذ باللہ اللہ کے اوپر حرف آتا ہے کہ وہ نہیں دین سکھا سکا. یہ سب جعلی واقعات, جھوٹے واقعات, پیغمبروں کو نیچا کرنے کے لیے اور بابوں کو اوپر کرنے کے لیے. تو لیکن آج کل بابوں کے بھی ابو جی آگے ہوئے ہیں مارکیٹ میں, آپ کو پتہ ہے نا کون, جو کہتے ہیں کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. ہم تو انجینئرنگ کرتے ہیں کہ یا تو آپ بابوں کا دین مان لیں یا کتابوں کا مان لیں, یا اب آپ نے فیصلہ کرنا. اور جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی مجھے انسانی گوشت چاہیے. بھئی اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت کیا کرنا ہے؟ جس انسان سے انسانی گوشت نہیں, انسانی قربانی مانگی تھی اس سے بھی نہیں لی. سورہ صافات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سے مانگی تھی, وہ بھی ان کا امتحان تھا, اور اس کی جگہ بھی مینڈا آ گیا.
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے بعد آئے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان سے اللہ نے گوشت مانگنا ہے, تو وہ گئے, کسی نے نہیں دیا, ایک نانگا پیر بیٹھا ہوا تھا, انہیں کہا ایتھو وڈ کے دیاں, ایتھو دیاں, ایتھو دیاں, سب جعلی جھوٹی باتیں. تو اسی لیے پھر ان کے پاس ٹوٹکا یہ تھا کہ انہوں نے نا پھر دیکھیں جی دین کتابوں میں نہیں ہے, سینہ بسینہ چل رہا ہے, ایک کہانی کرا دی. دوسرا دیکھو جی علم تو شیطان کو بھی بہت سی, سر قرآن کی کس آیت میں اور کس حدیث میں لکھا ہے کہ شیطان کے پاس بہت علم تھا؟ اس کے خلاف تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے پورا ایک مقالہ لکھا ہے, ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے جس کا نام ہے کہ کیا ابلیس عالم تھا؟ ٹھیک ہے, تو جھوٹ بولا میں, عالم ایسے تو نہیں ہوتے ہیں. تو علم کو پھر کیا دیا, علم بس کریو یار. نبی علیہ السلام تو یہ نہیں کہہ رہے. آپ نے اپنی وفات کے بعد کیا کہا کہ میں اپنے پاس 2 بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہیں کو 2 بزرگ چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ نہیں, فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. المستدرک الحاکم میں 318 نمبر حدیث کتاب العلم چیپٹر میں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت, اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غدیر خون پہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب ہے پہلی, وہ بھاری چیز ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے, ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ میرے بعد حسن سلوک کرنا. پکڑنے کا ان کو بھی نہیں کہا. اور یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے. اگر نبی علیہ السلام کسی شخصیت کو پکڑنے کا کہتے ہیں نا, تو صرف اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. وہ جو حدیث بھی آئی نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین, وہ بھی پولیٹیکل اختلاف کے ٹرم میں ہے. تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے, میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. دین میں کوئی چیز داخل نہیں کی ہے. انہوں نے بچپن سے ہمیں کہانی کرائی ہوئی تھی کہ جی وہ صلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے داخل کیا ہے, اور میں نے جناب ابو داؤد سے ثابت کیا کہ صلاۃ خیر من النوم تو نبی علیہ السلام نے خود سکھایا ہے. تو آپ مکر ہی گئے ہیں. کتنے علماء کلپ چڑھا رہے ہیں, ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ہے. ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں آپ اپنی پبلک کو کہتے تھے یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا, اب کہتے ہیں ہم نے تو کہا ہی نہیں, ہم پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو سر یہ جھوٹی عوام کس کی ہے؟ یہ کس کی جائز اولاد ہے؟ علمی اولاد جائز. آپ لوگوں نہیں نا. ایک ٹکٹ میں 3 مزے کرتے ہیں, 4 مزے کرتے ہیں. جب اپنا مطلب بنے تو بولتے ہی نہیں ہے. جب کوئی دوسرا گرفت کرتا ہے کہتے ہیں ہماری, تو وہ جس طرح ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں نا, بیان دے دیا, جب عدالت سے نوٹس آیا حتیق عزت کا, تو کہتے ہیں یہ وہ تو ہمارا پولیٹیکل نعرہ تھا, ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی, تو وہ لکھ کے معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن جو اس سے اچیومنٹ کرنی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پولیٹیکل لیڈر کو بدنام کرنا ہوتا ہے, وہ اچیومنٹ کر چکے ہوتے ہیں. اور جو عدالت میں معافی نامہ ہوتا ہے وہ نہ اخبار میں چھپتا ہے اور نہ میڈیا کے اوپر آتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا. یہ آپ دیکھ لیں پچھلے 5-6 سالوں میں وہ 35 پنکچر والا نجم سیٹھی صاحب کے خلاف کتنا مہم کھڑی کی گئی. اینڈ پہ کہا جی وہ تو بس ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. یار اتنا آسان آپ نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ کسی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں. یہ تو خلافت اگر نامزد ہو تو سورہ نور کے اندر 80 کوڑوں کی سزا ہے کسی پہ جھوٹا الزام لگانے کی. اور یہ ہمارا ایک پولیٹیکل لیڈر بھی جو ہے نا 80 کوڑے نہیں کھا سکتا, اس سے پہلے انشاءاللہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے گا. ان ساروں کو 80 لگیں جو یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اگر میں نے پولیٹیکلی ایک ٹرم میں یعنی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے جھوٹی اور بعد میں مجھے احساس ہوا ہے تو مجھے اب پبلکلی اس سے معافی مانگنی چاہیے, لیکن نہیں مانگتے. تو دین کے معاملے میں اختلاف ہم سے پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے, اسی لیے ہم نے اختلافی موضوعات کو چنا تاکہ لوگوں تک آج کا نوجوان بچہ یا تو بالکل ہی بے دین ہو جائے گا, تو یا پھر وہ کہے گا جھوم جھوم کے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, کیونکہ اس کو راستہ کوئی نہیں ملے گا. کیا کرے بیچارہ. یہ جو دوسرے واعظین کام کر رہے ہیں واللہ بہت آسان ہے, اور میں نے اپنی زندگی میں بہت عرصہ یہ کام کیا ہے. میں آلموسٹ 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں, سمجھ لیں 1990-91 سے لے کے 2000 تک 2001 تک, تو میں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. لیکن اصل کام یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں ایک امت کو بتایا جائے کہ ایک یہ رائے ہے, ایک یہ رائے ہے, یہ رائے مضبوط ہے, یہ کمزور ہے, آپ یہ اڈاپٹ کریں, باقی آپ کی مرضی, تکفیر نہ کسی کی کریں. یہی ہم کرتے ہیں. لیکن یہ تو ہمارا حق ہے نا کہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کو پورے کانفیڈنس سے بیان کریں.
وہ کہتے ہیں جی اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے. وہ اس لیے بولتا ہے کہ میں قرآن و سنت میں اتنا ہی کانفیڈنس رکھتا ہوں جتنا آپ کا کانفیڈنس اس بات میں کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں. تو میں قرآن پاک کو حق سمجھتا ہوں تو میں اسی کانفیڈنس سے بات کروں گا. آپ کے دلائل اگر مضبوط ہیں آپ اپنا بھی پبلک کے سامنے لے آئیں, لیکن اس کے باوجود ہم تکفیر نہیں کسی کے کر رہے. تو وہ خام خواہ اپنے آپ کو آٹومیٹیکلی تکفیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جس طرح ابو طالب کو آ کے شکایت کی نا کفار مکہ نے کہ تمہارا بھتیجا تو ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتا ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام نے کبھی گالی نکالنی تھی؟ ناٹ ایٹ آل. لیکن وہ کہتے تھے یہ کہتا ہے بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, مطلب یہی ہے کہ گالی ہے, تو مطلب خود سے نکال لیتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہوتا, بس ایک دلائل سامنے رکھے جاتے ہیں. تو آپ اختلافات کے اندر حق کے راستے کے لیے کوشش کریں, اور سب سے بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں, جو میں بار بار کہتا ہوں. یہ قرآن پاک جو میں بار بار اٹھا کے دکھاتا ہوں اسی لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے گھروں میں جزدان میں لپٹا ہوا پڑا ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں قرآن پاک آپ شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. لیکن مولویوں کی تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھنا, کیونکہ تفسیر میں تحریف داخل ہو چکی ہے. قرآن کو آپ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایک دفعہ پورا بغیر ترجمے کے پڑھ لیں, اس کے بعد تفسیریں پڑھیں, اور پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کس نے کہاں پہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے. اور ترجمہ آپ کو آزادی جس کا مرضی پڑھیں, الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے, تھیم کسی کی ڈیفرنٹ نہیں ہے, تھیم ایک ہی ہے. کہیں کسی نے ڈنڈی بھی ماری ہے نا, دوسری جگہ اس کی ڈنڈی خود بخود ہی پکڑی جائے گی. قرآن حکیم کے 8 ترجمے, 8 ٹرانسلیشنز اور علماء کا دھوکہ, میرا اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, میں نے اس میں ساری ڈیٹیل کے ساتھ باتیں بتائی ہیں. تو اختلاف ہے تو آپ صرف علم حاصل کریں, سب سے پہلے قرآن پڑھیں, اس کے بعد آپ بخاری مسلم پڑھیں, لیکن پہلے قرآن پڑھیں, اس کو سمجھیں, اپنے عقیدے اس کے مطابق کریں. سر آپ بخاری مسلم پڑھنے سے پہلے بھی مر گئے نا, اگر قرآن پڑھ کے آپ نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے نا تو سر حدیث بتاکہ آپ پہ فٹ ہو جائے گی, بے فکر ہو. ٹھیک ہے, پھر آپ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے. ابھی تو آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ بابوں کو بھی پکار رہے ہیں. یہ کیوں نہیں چینج آئی ادھر سب کانٹیننٹ کے اندر؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اور پھر اکثر ہمیں پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ یہاں تو جو بزرگوں نے اسلام پھیلایا ہے. سر کون سا اسلام انہوں نے پھیلایا ہے؟ آپ کسی بزرگ کا نام لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ صحیح بخاری شریف کا فارسی ترجمہ حضرت معین الدین چشتی صاحب کا ہے, دکھائیں. یہ حضرت داتا علی اجویری المعروف جن کو داتا صاحب کہتے ہیں, یہ انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. یہ حضرت سلطان باؤ صاحب کا قرآن کا ترجمہ ہے, دکھائیں کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 1000 سال تک یہاں دین آیا لیکن کسی نے قرآن بخاری مسلم کا ترجمہ نیٹو لینگویج میں نہیں کیا. اور جب ترجمہ ہوا اور اس ترجمے پہ انہی بزرگوں کی کتابیں پیش ہوئی, وہ بزرگ غلط نکلنے شروع ہوئے, تو آپ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں جی وہ بزرگ جنہوں نے تھوڑے بزرگوں کو کلمہ پڑھایا وہ غلط نے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے ان سے پہلے جو بزرگ تھے صحابہ تابعین تبع تابعین, کیا وہ غلط تھے؟ کہیں گے نہیں وہ تو غلط نہیں تھے. اگر وہ ٹھیک تھے تو بعد والے غلط ہیں. اس لیے میرا ایک کلپ ہے, درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگ نا, یہ پرانیاں گلاں کہ پرانے بزرگ, تو اڈے سارے بزرگ پرانے نہیں نے, درمیانے ہیں. 8 سے 1000 سال پہلے کبھی آپ کو بزرگ پروڈیوس کر کے لائیں گے وہ درمیانہ ہے. پرانا وہ ہوگا جو 1400 سال پہلے ہے, نبی علیہ السلام, صحابہ, تابعین تبع تابعین. آپ جتنے بزرگوں کو کلیم کریں سب درمیانے ہیں. حضرت علی اجویری جو ہیں 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ان سے پہلے 450 سال کے مسلمان وہ پرانے بزرگ ہیں. ٹھیک ہے جی. معین الدین چشتی صاحب 533 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ان سے پہلے جو 500 سال بزرگ ہیں وہ پرانے بزرگ ہیں. آپ کون سے پرانے والے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب درمیانے ہیں. اور آج جو ہے نا اتنا پرانا, ہم 1000 سال بعد تو 1000 سال پرانے ہم بھی ہو جائیں گے, تو ہم بھی پرانے بزرگ ٹھیک ہو جائیں گے نہ سر. دین کتابوں میں ہے, بابوں میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے بابوں کے حوالے نہیں کیا, کتابوں کے حوالے کیا ہے. کتاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے بعد قرآن کو پکڑنا ہے تو قرآن کتاب ہے نا. نبی کی سنت تو سنت ریٹن فارم میں, ریکارڈڈ فارم میں موجود ہے, عملی تواتر سے بھی, ریٹن فارم میں بھی. 8 سے 1200 سال پہلے ایک علم فریز کیا گیا, ایک علم ہے جو آج تک فریز نہیں ہو رہا, ہر گلی محلے کی لادہ بدعت ہے, اور ایک ہے 1200 سال پہلے جو دین تھا اس کو ایک ریٹن فارم میں لے آیا گیا. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں آپ کلیم کر سکتے تھے کہ میں اپنے بعد ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں.
نہیں فرمایا. کیوں؟ 2 سال بعد حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے. مجھے آج کی ڈیٹ میں حضرت ابوبکر کا کوئی فائدہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ میرے سامنے موجود ہے کہ میں ان سے دین حاصل کروں، لیکن قرآن تو موجود ہے. حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی تو فوت ہو گئے، قرآن نہیں فوت ہوا، سنت نہیں فوت ہوئی. حتیٰ کہ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج 1440 ہجری ہے. آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1330 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن و سنت زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بعد میں انہوں نے فوت ہی ہونا تھا تو نبی علیہ السلام فوت ہونے والے لوگوں کے حوالے تو نہ کرتے نا. آپ ان سے اکتساب تو نہیں کر سکتے، ان کی تعلیمات سے اکتساب کر سکتے ہیں جو آج کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. تو سب دین کو سیریس لینا. تو آپ پریکٹسنگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ نہ بنے، پریکٹسنگ مسلمان بنے. اس کے لیے پہلے آپ علم حاصل کریں. اگر آپ نے رمضان میں نیت کر لی اعتکاف کے بعد دین پہ چڑھنے کی اور داڑھی تھوڑی تھوڑی بڑھا لی ہے، تو ہوں وہ جس مسجد اعتکاف بیٹھے ہو نا، اسی مسجد دے فرقے دا فلرش بندہ بن کے نہ نکلنا، اللہ کا بندہ بن کے نکلنا. ٹھیک ہے. اور یہ بات ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ میں نے تو سارے فرقے گھومے ہیں، مجھے تو نہیں کوئی اس چیز کا میرا مار سکتا کہ جی تو جدھر پیدا ہوا تھا ادھر ہی لگا ہوا ہے. نہیں، ہمیں تو کبھی، یعنی میں نے بتایا، ہم تو غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعائیں مانگی تھی، اللہ بریلوی مارنا. اب جو لوگ کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی، شکر کرے کرو دعا قبول نہیں ہوتی. بعض کا تسی ایسی دعائیں بھی کر سکتے ہو جو آپ کہتے. حالانکہ مجھے اس وقت بھی یہ دعا کرنی چاہیے تھی اور آج بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے مسلمان مارنا. وہ اس لیے ہم کرتے تھے نا، ظاہر ہے ہم باقیوں کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے. لاکھ کہتے رہے نہیں باقی مسلمان ہیں، نہ ایسے نہیں. باقیوں سے لکھوائیں. کوئی بریلوی عالم لکھ کے دے کہ ہمارے فرقے کے علاوہ سارے گمراہ ضرور ہیں لیکن ایک دن جنت میں چلے جائیں گے، تو نہیں لکھ کے دے رہے. کیا مطلب؟ تکفیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سب دین کو سیریس لیں، علم حاصل کریں. اختلاف ہے لیکن سولوشن ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا. قرآن پڑھیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کیا سچائی ہے. باقی چھوٹے موٹے چیزیں تو وہ تو پیغمبر جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر 100% تو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، لیکن موٹی موٹی ڈاکٹرائن تو کلیئر ہو جاتی ہے.